ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گئے، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھئی، اللہ کے ناپسندیدہ بندے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تکبر نامی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کے صفحہ نمبر 9 پر القول البدیع، صفحہ نمبر 233 کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت لکھی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام کہ دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے پیارے آقا، دو عالم کے داتا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل ربا و دل کشا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ المعجم الکبیر میں ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ نیک اور جائز کام ہے، مگر ثواب کی نیت نہ ہوگی تو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا، ثواب کی نیت ہے، اب جس قدر نیتیں زیادہ ہوں گی اجر و ثواب بھی ترقی کرے گا۔ اگر 2 نیتیں ہیں جبکہ اس کا محل بھی ہو تو اس کو 2 نیتوں کا ثواب مل جائے گا، اس نے 20 نیتیں کی تو 20 کا ثواب ملے گا۔ جو گناہ کا کام ہے اچھی نیت سے بھی کریں تب بھی گناہ ہے، اور جو نیکی کا کام ہے اس میں ثواب کی، اللہ کی رضا کی، ثواب کی نیت کریں جب ثواب ملے گا، اور زیادہ نیتیں کریں گے تو اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اب اس سلسلے میں شرکت کرنے کی نیت کر لیجئے۔ سب سے پہلے اللہ کی رضا کی نیت کرنی چاہیے، پھر ثواب کو حاصل کرنے کی نیت کریں، پھر حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیں، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی، توجہ کے ساتھ سننے کی، نیکی کی دعوت جو دی جائے اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، حسب موقع عز و جل کہنے کی، درود پڑھنے کی، رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کی، ایصال ثواب۔ اور یاد رہے کہ ایصال ثواب عمل سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، عمل کے بعد بھی کر سکتے ہیں، فرض جو اعمال ہیں اس کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، واجب سنت مستحبات کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام اعمال میں ہے، میں اسے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، آپ کے وسیلے سے سارے رسولوں، سارے نبیوں علیہم الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، صحابہ و صحابیات، اولیاء و اولیات، جملہ مسلمین و مسلمات کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں۔
بالخصوص اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ آپ کے اعزاء اقربا والدین اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ سلسلہ ہے اللہ کے ناپسندیدہ بندے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہیں، اللہ انہیں پسند نہیں فرماتا۔ کفار انہیں رب غفار عز و جل پسند نہیں فرماتا، مشرکین کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا، شرک کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا، منافقین کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا۔ جو ناشکر گزار بندے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح بری باتیں کرنے والے، گندی باتیں کرنے والے، مسلمانوں کی غیبت کرنے والے، مسلمانوں کی چغلی کرنے والے، جھوٹ کہنے والے، فحش کلامی کرنے والے، یہ بھی بارگاہ خداوندی میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح تکبر کرنے والے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کیا جائے گا، آیات اور احادیث کچھ پیش کی جائیں گی جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں تکبر کرنے والے پسندیدہ نہیں ہیں۔ پھر تکبر کی تعریف بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کی جائے گی، تکبر کی علامات، تکبر کا علاج، تکبر کے نقصانات، تکبر سے بچنے کی فضیلت بھی عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 23 کا حصہ ہے، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ۔ بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ تفسیر نور العرفان میں اس کے تحت لکھا ہے، یہاں عدم محبت سے مراد ناراضگی ہے، یعنی رب ان سے ناراض ہے، رب مغروروں سے، متکبرین سے، تکبر کرنے والوں سے ناراض ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اگر وہ ناراض ہوا اور اس نے نارے دوزخ میں ڈال دیا، کیا بنے گا ہمارا؟ آئیے اس کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ عز و جل۔ تو متکبرین جو ہیں اللہ کو پسند نہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت نہیں فرماتا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان سے ناراض ہے۔ تفسیر نعیمی میں
قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، خیال رہے تکبر ساری برائیوں، فسق و فجور اور کفریات، گستاخیوں، بے ادبیوں کی جڑ ہے، اسی لیے تمام گستاخان نبی کے چہرے تکبر سے مکروہ ہو جاتے ہیں، اور گستاخ بدبخت اپنے تکبر کی بنا پر مکروہ چہروں ہی سے پہچانے جاتے ہیں۔ نیز آقائے کائنات تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کا گستاخ اللہ کا بھی ادب نہیں کرتا، اس لیے لا يحب المستکبرین، اللہ تعالی متکبروں کو پسند نہیں فرماتا، کیونکہ تکبر ہر اچھے عمل، ہر اچھی نصیحت سے روک دیتا ہے۔ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ تکبر سے 20 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 گستاخی، نمبر 2 بے ادبی، نمبر 3 جہالت، نمبر 4 ظلم، نمبر 5 فساد، نمبر 6 سرکشی، نمبر 7 بغیرتی، بدفعلی، بدعملی، گناہ، کفر، شرک، قتل و غارت، بے برکتی، نحوست، قطع رحمی، شیطانیت، مکاری، ہر ایک کا برا چاہنا، حق کی مخالفت۔ مزید تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، تکبر کرنا مومن کی عادت نہیں، جو مسلمان ہو کر تکبر کرے وہ مومن ہونے کے خلاف حرکت کر رہا ہے، ایمان کامل سے محروم ہو جائے گا۔ تو متکبرین اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں، تکبر کرنے والے پسندیدہ نہیں، اللہ ان سے ناراض ہے۔ پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کا آخری حصہ ہے، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ تفسیر خزائن العرفان، متکبر خود بھی جو رشتہ داروں اور ہمسایوں کو ذلیل سمجھے۔ مختال اور فخور، مختال کون ہے؟ مغرور، متکبر۔ اور فخور کون ہے؟ فخور وہ ہے جو اپنی تعریف کرتا ہے، اپنی تعریف میں لگا رہتا ہے، اپنی خوبیاں بیان کرتا رہتا ہے، اپنے کمالات بیان کرتا ہے۔ یہ 2 صفتیں جس میں ہوتی ہیں، تکبر اور فخور، مختال اور فخور، یعنی تکبر اور اپنی تعریف کرنا، اپنے منہ میاں مٹھو جس کو کہتے ہیں۔ اس کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ ایسا انسان کسی کے ساتھ مہربانی شفقت سے پیش آنے کو اپنی کسر شان سمجھتا ہے، اور پھر پڑوسیوں، غلاموں، نوکروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اپنے آپ کو فخور اس کو بھی کہا گیا جو دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، میرا خاندان بڑا عالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تکبر کو پسند نہیں فرماتا، متکبرین اس کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 76 میں ارشاد ہوتا ہے، اس کا آخری حصہ ہے، ان اللہ لا يحب الفریحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ کون سے اترانے والے؟ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کثرت مال پر۔ یہ قارون کے بارے میں کہا گیا کیونکہ اس نے کثرت مال پر شیخی کی، اترایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں اس کے تحت لکھتے ہیں کہ شیخی کی خوشی حرام ہے، یعنی اترانا، اور شکر کی خوشی عبادت ہے، یعنی جرم کر کے خوش ہونا یہ حرام ہے، اور عبادت کر کے خوش ہونا یہ بہت اچھا ہے۔ اب خوشی سے کوئی ناچے، میوزیکل فنکشن، اچھل کود، مرد و عورت کا اختلاط، یہ درست نہیں، اور اللہ نے خوشی دی، جائز طور پر وہ خوشی مناتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، تو اس میں حرج نہیں۔
پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہر فقیر و امیر سے محبت سے میٹھا کلام کرو، غریبوں سے منہ نہ موڑو، انہیں حقیر جان کر متکبرانہ طریقہ اختیار نہ کرو۔ پارہ 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اترونا یعنی متکبر، بڑائی مارنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسوں کو پسند نہیں فرماتا جو دنیاوی نعمتیں ملنے پر دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا، اس پر اتنا ناز کرتا ہے۔ اور اللہ اکبر، میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز المال حدیث نمبر 7727، اللہ عز و جل متکبرین اور ناز و نخرے سے چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا سنن ابی داود حدیث نمبر 2659، جن کو اللہ عز و جل ناپسند فرماتا ہے وہ یہ ہے آدمی ظلم اور فخر کی حالت میں اترا کر چلے۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 23517، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اللہ تعالی کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ بد اخلاق اور متکبر ہے۔ تو یہ عرض کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی متکبرین کو پسند نہیں فرماتا، یعنی ان سے ناراض ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کو بدترین فرمایا۔ تکبر کیا ہے؟ سنیے، خود کو افضل جاننا، دوسرے کو حقیر جاننا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 91، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھے، یہ تکبر ہے۔ یہ امام راغب اصفہانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے لکھا، جس کے دل میں تکبر پایا جائے اسے کہتے ہیں متکبر۔ اب تکبر کی علامتیں کیا ہیں؟ جب تکبر کرنے والے اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں، کیسے پتا چلے کہ ہم میں تکبر ہے یا نہیں ہے؟ اس کی علامتیں 19 علامتیں تکبر نامی یہ جو رسالہ میرے ہاتھ میں ہے اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ تکبر کے متعلق بہت مفید معلومات ہیں، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ تکبر کا علم سیکھنا فرض ہے، فرض۔ کتنے سائنسی علوم اور پتہ نہیں کون کون سے علوم حاصل کیے جاتے ہیں، یہ فرض علم نہیں سیکھا جاتا۔ تکبر ہے کیا، بچیں گے کیسے، سیکھنا ضروری۔ فتاوی رضویہ جلد 23 میں اعلی حضرت نے فرمایا، جس کا خلاصہ میں نے عرض کیا کہ تکبر کا علم سیکھنا فرض ہے۔ اس کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس بات کو پسند کرنا کہ لوگ مجھے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں تاکہ دوسروں پر میری شان و شوکت کا اظہار ہو۔ ایک علامت یہ کہ یہ چاہنا کہ اسلامی بھائی میری تعظیم کی خاطر میرے سامنے باادب کھڑے رہیں تاکہ لوگوں میں میرا مقام و مرتبہ ظاہر ہو، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ ایک یہ بھی علامت ہے کہ آتے جاتے وقت یہ خواہش رکھنا کہ میرا کوئی شاگرد یا مرید یا عقیدت مند یا کوئی رفیق برابر یا پیچھے پیچھے چلے تاکہ لوگ مجھے معزز سمجھیں، یہ بھی علامت ہے۔ کسی سے ملاقات کے لیے خود چل کر جانے میں ذلت سمجھنا، اس بات کو پسند کرنا کہ دوسرا مجھ سے ملنے آئے، یہ بھی علامت ہے کہ بظاہر کسی کمتر کا برابر آ کر بیٹھ جانا ناگوار گزرے کہ میں افضل ہوں، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ مریضوں، معذوروں، غریبوں کو حقیر جاننا، ان کے پاس بیٹھنے سے بچنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ سلام میں پہل نہ کرنا اور توقع رکھنا کہ یہ مجھے سلام کرے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ کسی کو حقیر جان کر ہاتھ ملانے کو پسند نہ کرنا، اور اگر ہاتھ ملائے تو طبیعت پر ناگوار ہو۔ کسی معظم دینی کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہونا، لباس، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو میں امتیاز چاہنا، دوسروں کو نیچا دکھا سکوں تاکہ میں،
یہ بھی تکبر کی علامت ہے. اپنے قصور کو، غلطی کو تسلیم نہ کرنا، معافی مانگنے کے لیے تیار نہ ہونا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. کسی کی نصیحت یا مشورہ قبول کرنے میں ذلت محسوس کرنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. اگر کسی کو نصیحت کی یا مشورہ دیا اور اس نے کسی معقول وجہ سے قبول نہ کیا تو غصہ آ گیا، آپے سے باہر ہو گئے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. ہر ایک سے بحث کر کے غالب آنے کی کوشش کرنا، دوسرے کی درست بات کو غلط اور اپنی غلط بات کو بھی سب سے بہتر تصور کرنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. کسی کو حقیر جان کر اس کے حقوق ادا نہ کرنا، اگر اس سے حق کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے تو اسے تسلیم نہ کرنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. ہر وقت دوسروں کے مقابلے میں اپنی برتری کے پہلو تلاش کرتے رہنا، اپنے گھر کے کام کاج کرنا، بازار سے سودا سلف اٹھا کر لانے کو کسرے شان سمجھنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. کم قیمت لباس پہننے میں شرم محسوس کرنا، لوگ کیا کہیں گے. امیروں کی دعوت میں پورے اہتمام سے شریک ہونا اور غریبوں کی دعوت کو سرے سے قبول نہ کرنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. اب علاج کیا کیا جائے؟ مطالعہ تو کیا جائے پہلے، اور سب سے بڑی بات تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے. آئیے وہ تو ہاتھوں ہاتھ کرتے ہیں. فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ وہ ہمیں تکبر سے بچا لے. یہ بھی تکبر سے بچنے کا ایک طریقہ ہے. تکبر کے اسباب کیا ہیں، کیوں پیدا ہوتا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ نمبر 1، 8 اسباب لکھے ہیں احیاء العلوم کی 3 جلد میں، تفصیلاً وہاں سے پڑھ لیجئے اور یہ رسالہ پڑھیں، یہ رسالہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فرض علم سیکھنا نصیب ہوگا. نمبر 1، علم. علم کی سبب سے تکبر پیدا ہوتا ہے، عبادت کے سبب سے تکبر پیدا ہوتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، عہدہ و منصب کی بنا پر تکبر پیدا ہوتا ہے. کامیابیاں ملتی رہتی ہیں تو آدمی متکبر ہو جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے. حسن و جمال والا ہوتا ہے تو تکبر کرتا ہے. طاقت اور قوت کی بنا پر بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اب کیا کریں اس کا علاج؟ تفصیلاً پڑھ لیں. سب سے پہلے دعا کریں، پھر مطالعہ کریں، پھر عمل کریں. علم کے سبب تکبر پیدا ہوتا ہے. اب کیا کرے؟ اس کا علاج لکھا ہوا اس میں کہ فرشتوں کا جو سردار بن گیا تھا نا، معلم بن گیا تھا، فرشتوں کا معلم بن گیا تھا شیطان، اس کے انجام کو یاد کرے کہ اس کے پاس بھی علم بہت تھا مگر برباد ہو گیا. اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اس ضمن میں. اسی طرح اگر تکبر پیدا ہوتا ہے عبادت کی بنا پر تو کیا کرے؟ یہ ذہن بنائے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے عبادت کی توفیق عطا فرمائی. تو اگر میں عبادت پر اتراؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول ہی نہ کرے، ثواب چلا جائے. پھر کیا کروں گا؟ تو جنت کے بجائے جہنم میں پہنچا دیا گئے. تو پھر جیسے ایک عابد کا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے احیاء العلوم کے حوالے سے کہ ایک گناہ گار شخص وہ گزر رہا تھا، ایک عابد کو، عبادت گزار کو دیکھا، اس کے سر پر دھوپ میں بادل سایہ کیے ہوئے تھا. اس نے سوچا کہ میں گناہ گار، یہ عبادت گزار، اس کے پاس بیٹھوں، اللہ اس کے صدقے میں مجھ پر رحم فرمائے. اس کے پاس گیا تو وہ جو عبادت گزار تھا اس کے دل میں ناگواری پیدا ہوئی اور اس نے دل میں کہا یہ پرلے درجے کا گناہ گار شخص یہ کیسے میرے پاس آگے بیٹھ گیا. اس نے حقیر جانا، کہا اٹھ یہاں سے. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی، ان دونوں سے فرمائیے وہ اپنے عمل نئے سرے سے شروع کریں. اس گناہ گار کو اس نیک شخص سے، اس عبادت گزار سے حسن ظن رکھنے کی وجہ سے اللہ نے بخش دیا، اور عبادت گزار
کہ عمل کو اس کے تکبر کے باعث ضائع کر دیا۔ تو یوں اللہ سے ڈرے کہ عبادت میری منہ پر مار دی گئی، کیا کروں گا، اللہ نے قبول نہ کی تو۔ اگر تکبر و غرور پیدا ہوتا ہے مال و دولت کی وجہ سے، اب کیا کرے؟ یقین رکھے کہ ایک دن آئے گا یہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے خالی جانا پڑے گا۔ وہ کفن کے اندر کوئی تجوری نہیں ہوگی، کوئی میری بینک کی ڈاکومنٹس نہیں ہوں گی، سونے چاندی کی چمک دمک قبر کو روشن نہیں کرے گی۔ یہ دولت جو ہے یہ آنی جانی چیز ہے، اور عاجزی کرے، انکساری کرے۔ حسب نسب کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے تو یہ تو جہالت کی علامت ہے۔ اپنے آبا و اجداد پر تکبر نہ کرے۔ ایک شخص کے بارے میں کہا گیا، یہ حدیث پاک المعجم الکبیر کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 آدمیوں نے آپس میں فخر کیا۔ ایک کافر شخص نے کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، 9 پشتیں وہ شمار کرتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی، اس سے فرما دیجئے وہ 9 کی 9 پشتیں کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی اور تم ان کے ساتھ 10ویں ہوگے۔ تو حسب نسب پر، باپ داداؤں پر فخر نہ کرے، اللہ جانتا ہے ان کا کیا معاملہ ہوا اور میرا کیا ہوگا۔ حسن و جمال کی وجہ سے، وہ گورے رنگ کا ہے، قد کاٹ بہت اچھا ہے، آنکھیں بڑی بڑی ہیں، تو حقیر جانتا ہے اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، وہ تو کالا ہے، وہ تو سانولا ہے۔ تو اگر اپنے انجام پر غور کرے، ناپاک قطرے سے آغاز ہوا، انجام سڑا ہوا مردار ہے، تو اس کا علاج ہو جائے گا۔ اور یہ حسن و جمال سدا رہتا نہیں، بعض اوقات ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ پھر چہرے بدل جاتے ہیں اور چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ اور بھی بہت سارے اس کے اندر تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح کامیابیاں ملتی ہیں تو آدمی میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا کرے؟ اللہ کا شکر ادا کرے، نہ کہ کمال تصور کرے۔ اللہ نے کامیابی دی، اور حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ قبر و حشر میں کامیاب ہو جائے، جنت میں چلا جائے، حقیقی کامیابی تو یہ، منصب پا لیا، دولت پا لی، شہرت پا لی تو کیا، بہت کامیابیاں، لوگوں کے دل جیت لیے تو کیا، اگر اللہ راضی نہ ہوا تو کیا حاصل ہوگا؟ طاقت اور قوت کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو اب کیا کرے؟ تو یہ تو اس کا علاج یہ لکھا ہے کہ قوت اور پھرتی تو جانوروں اور چوپایوں اور درندوں میں بھی ہوتی ہے۔ اگر ایک دن کا بخار آ جائے تو پتہ چل جائے کتنی طاقت ہے، یہ ساری قوت بخار توڑ دیتا ہے۔ گرمی میں حالت کیا ہوتی ہے، سردی میں کپ کپاہٹ ہوتی ہے، داڑھ میں درد ہو جائے تو بھاؤ پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ سوچے، غور کرے، اس سے تکبر ہرن ہو جائے گا، چلا جائے گا، نشہ اتر جائے گا تکبر کا۔ عہدے اور منصب کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، وہ غور کرے کہ آخر کار یہ منصب، یہ عہدے، یہ سب چلے جائیں گے۔ اور بڑے آفیسر صاحب آرڈر چلاتے ہیں، ارے اتنی دیر میں فائل لائے ہو، سنا نہیں تھا، تو ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، پھر کون پوچھے گا؟ آج نگران بنا بیٹھا ہے، کل نگرانی سے چلا جائے گا، پھر کون پوچھے گا؟ تو اپنے عہدے اور منصب پر ناز نہ کرے۔ بہرحال یہ تکبر رسالہ پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل بہت معلومات حاصل ہوں گی اور یہ تکبر سے جان چھڑانے کا موقع ملے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1578، پیکر عظمت و شرافت، نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باعظمت، جو شخص تکبر، خیانت اور دین یعنی قرض وغیرہ سے بری ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو تکبر سے بچ کر دنیا سے گیا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس سے بچے،
بچنے کی فضیلت پر غور کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 3 حالتوں میں موت آنے سے بچ. تکبر کی حالت میں موت آنے سے بچ، اس لیے کہ متکبر شخص کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اس کو ذلیل نہ فرما دے. اس کے گھر والوں سے زیادہ ذلیل کرتا ہے، خادموں سے زیادہ ذلیل کرتا ہے. اور بھی نصیحتیں آپ نے لکھی ہیں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ جو عاجزی چاہے وہ کیا کرے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں اپنائے. احترام مسلم رسالے کے آخر میں یہ سنتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ کی عاجزی کے انداز لکھے ہوئے ہیں. اس میں خود کو حقیر سمجھنے کا طریقہ، بزرگوں کی عاجزی کی 10 حکایات لکھی ہیں، 7 مفید اوراد بھی لکھیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی اور عاجزی پر قربان جائیں، اس پر عمل کریں گے، آقا کی اتباع کریں گے تو عاجزی نصیب ہوگی، تکبر سے جان چھوٹ جائے گی. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. تکبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، اور متکبر کو، تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. یہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے. اللہ اس سے محبت نہیں فرماتا، یعنی اس سے ناراض ہے. تو کاش ہمیں حقیقی عاجزی نصیب ہو جائے. بعض بیچارے وہ عاجزی کرتے ہیں تو زبان کی نوک پر ہوتی ہے عاجزی، دل کی گہرائی میں نہیں ہوتی. ہم کسی پر حکم نہیں لگاتے، اپنے بارے میں غور کریں. تو عاجزی کریں اور کاش دلی طور پر عاجزی کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، اور وہ افعال، وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال اور افعال سے بچائے جو اس کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گئے، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھئی. اللہ کے ناپسندیدہ بندے